دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں پہنچ کر کلمہ واحدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دیتے اور امارت شریعہ کی تنظیم سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، تنظیم کے معنی ہی آتا ہے جوڑنے کا۔ امارت شریعہ کے مبلغین گاؤں سطح پہ پہنچ کر کے لوگوں کو جب دعوت دیتے، کسی مسجد میں اکٹھا کر کے کلمے کی بنیاد پر آپ کو دعوت بھی دیتے اور اسی میں یہ کہتے کہ امارت شریعہ کے آپ منبری فیس کو قبول کیجیے، اور جب لوگوں کو جمع کرتے منبری فیس کے لیے وہیں پر کہا جاتا ہے کہ امارت شریعہ کا یہ اصول ضابطہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تنظیم کو قائم کیا جاتا اور اس تنظیم میں 2-4 حضرات ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک کا نام نقیب امارت شریعہ ہوتا اور دوسرے کا نام نائب نقیب امارت شریعہ اور تیسرے کا بھی نام نائب نقیب امارت شریعہ اور چوتھے کا نام مشیر نقیب امارت شریعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ نقیب کیوں بناتے ہیں امارت شریعہ، ہمیں سمجھنا ہوگا، اور آج ہم اسی وجہ سے اکٹھا ہوئے ہیں کہ نقبہ کا یہ تربیتی اجلاس ہے۔ دراصل کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر کی مسجد میں پہنچ کر کے جب انتخاب عمل میں آتا ہے نقیب، نائب نقیب، مشیر نقیب کا، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کو نقیب اس لیے چنا گیا ہے کہ آپ کو اپنے محلے سماج میں رہ کر کے چند کام کو انجام دینا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ امارت شریعہ کے آنے والے علماء کرام کو آپ ہمیشہ چندہ ہی کراتے رہیں۔ چندہ تو 1 سے 2 دن کا کام ہے کہ آپ کے محلے میں گئے، آپ نقیب حضرات کے پاس پہنچے تو آپ اپنے تعاون سے محلے کے تمام افراد سے ملاقات کراتے ہیں اور امارت شریعہ کے منبری فیس کو وصول کرانے میں آپ اپنا خصوصی تعاون دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، دراصل نقیب اور نائب نقیب اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ امارت شریعہ کے امیر شریعت کا نمائندہ ہوتے ہیں، اور وہ بحیثیت نقیب چند کام کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ جس سماج میں بھی نقیب بنے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سماج کو جوڑے رکھیں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ۔ آپ کے سماج میں کسی طرح کا انتشار پیدا نہ ہو، اگر ہو جائے تو یہ 4 حضرات نقیب، نائب نقیب اور مشیر نقیب اپنی خصوصی بیٹھک کے چند احباب کے ساتھ، تاکہ ہمارے گاؤں میں کوئی انتشار پیدا ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح ختم کیا جائے، اس پر سوچ بچار کر کے اور اللہ کا نام لے کر کے اٹھیں گے اور اس کام کو کرنے کے لیے تو انشاءاللہ کیسوں بھی فتنہ آپ کے سماج میں اٹھے گا تو ان کے ذریعے سے ضرور دب جائے۔ اگر وہ فتنہ نہیں دب رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سے قریبی دارالقضاء جہاں بھی امارت شریعہ کا ہو، ان قاضی شریعت سے آپ رابطہ کریں کہ ہمارے سماج میں اس طرح کا فتنہ اٹھ گیا، ہم لوگ بہت محنت اور کوشش کیے لیکن یہ فتنہ دبنے کا نام نہیں لے رہا۔ یقیناً امارت شریعہ کے قاضی شریعت ضرور آپ کے گاؤں میں پہنچیں گے اور اس معاملات اور اس فتنہ کو دبانے میں اپنا بھرپور کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح ایک کام اور ہے کہ اگر آپ کے سماج اور محلے میں 200 گھر کی آبادی ہے تو 200 گھر میں اگر ہمارے سماج میں 100 سے 150 بچے اور بچیاں ہیں، اگر یہ بچے بچیاں ہمارے سماج میں ہیں تو یقیناً انہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ان کو دین کی تعلیم سے جوڑنا چاہیے، یعنی کہ مکتب جیسے نظام سے جوڑنے کے لیے ہر ممکن نقبہ حضرات کا پہل کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ
آپ کے سماج کے بچے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کی زیور سے آراستہ ہو سکے۔ حضرات گرامی، جب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سماج کے بچے بنیادی دینی تعلیم کی زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں تو یقیناً نقبہ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان میں سے کتنے ایسے بچے ہیں جو اصلی تعلیم کے لیے اسکول کی طرف جا رہے ہیں کہ یا نہیں جا رہے ہیں۔ اگر نہیں جا رہے ہیں تو نقبہ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر گھر پہنچ کر کے ان بچے کے گارجین سے ملے اور کہے کہ جس طرح آپ دینی تعلیم کے لیے مکتب کے نظام سے جوڑنے میں آپ آگے ہیں، اسی طرح اصلی تعلیم کے لیے بھی آپ اسکول کے نظام سے اپنے بچوں کو جوڑنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کی طرف بھی آگے بڑھے۔ حضرات گرامی، نقبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے سماج میں کوئی بھی معاملہ، چاہے طلاق کا معاملہ آ جائے یا کھلا کا معاملہ آ جائے، تو آپ کورٹ کچہری کی طرف نہ جائیں بلکہ آپ اپنے سماج میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کرائیں۔ اگر حل نہیں ہو تو آپ اپنے سے قریبی دارالقضا پہنچ کر کے قاضی شریعت سے رجوع کریں تاکہ آپ اس قاضی شریعت کے پاس پہنچ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق آپ فیصلہ کروا سکیں۔ حضرات گرامی، آپ اپنے منصب کو پہچانیے اور آپ نوجوان حضرات اپنے سماج میں بیٹھ کر کے بڑے سے بڑے دین کی کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امارت شریعہ کے امیر شریعت مفتی ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم، امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ کی ہدایت پر آج یہ خصوصی تربیتی اجلاس کا انعقاد ہوا تاکہ امارت شریعہ کے ذمہ دار پہنچ کر کے ان حضرات سے یہ بتلائے کہ کس طرح نقبہ حضرات اپنے سماج میں رہ کر دینی کاموں کی خدمت کو انجام دے اور امارت شریعہ کے تنظیمی ڈھانچہ کو مضبوط کرنے میں اپنا خصوصی تعاون دے۔ حضرات گرامی، اب وقت نہیں ہے، میں